بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وأيدهم أي الأنبياء بالمعجزات الناقضات للعادات جمع معجزة وهي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله۔ انبیاء کی بحث چل رہی تھی، یہاں سے فرما رہے ہیں کہ پہلے تو انبیاء کی ذمہ داری بتائی کہ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف آتے ہیں اور اہل ایمان کو اور اہل طاعت کو خوشخبریاں دیتے ہیں جنت کی اور ثواب کی، اور کافرین کو، منکرین کو اور گناہ گاروں کو جہنم کی اور سزا سے ڈراتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں دین دنیا کی وہ ان کو بتاتے ہیں۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ انبیاء کی تائید رب العالمین کیسے کرتے ہیں، یعنی انبیاء کی پہچان رب العالمین کیسے کرواتے ہیں۔ تو انبیاء کی پہچان کروانے میں سب سے اہم اور بڑا ذریعہ جو ہے وہ معجزات ہے۔ رب العالمین انبیاء کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کرتے ہیں، اور ان معجزات سے رب العالمین انبیاء کی تائید کرتے ہیں، اور ان معجزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں، تو فرماتے ہیں معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت ہو اور کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ نبی کے ہاتھ پر یعنی جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو، یعنی عام طور پر عادتاً وہ کام ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، کوئی شخص کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اور یہ کب معجزہ ظاہر ہوتا ہے؟ معجزہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب منکرین، اس نبی کے نبوت کے جو منکرین نبی کو جب چیلنج دیتے ہیں، اور یہ چیلنج دیتے ہیں کہ آپ کو ہم نبی کیوں مانیں، آپ ہمیں کوئی بتائے، کوئی معجزہ دکھائے، کوئی ایسا کام دکھائے جس سے آپ کی نبوت ظاہر ہو۔ جب چیلنج دے تو اس چیلنج کے مقابلے میں رب العالمین انبیاء کی تائید معجزے سے کرتے ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں، جیسے قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس پتھر سے اونٹنی نکالے جو گابن ہو اور بچہ دے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو وہ گابن اونٹنی نکل آئی، اور انہوں نے اس اونٹنی نے بچہ جنا۔ اب دیکھیں یہاں پر صالح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مدعی نبوت ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ پر رب العالمین نے ظاہر کیا کہ پتھر سے گابن اونٹنی نکلی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تب معجزہ ظاہر ہوتا ہے جب لوگ چیلنج کریں۔ جب صالح علیہ السلام کو لوگوں نے چیلنج کیا کہ یہ کام کر کے دکھائیں تو انہوں نے دعا کی اور معجزہ ظاہر ہو گیا۔ تو اب تینوں چیزیں ہیں، ایک تو معجزہ پتھر سے اونٹنی نکلنا، یہ خلاف عادت کام ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، خلاف عادت کام ہے۔ دوسری بات، نبوت کے دعویٰ کرنے والے شخص پر ظاہر ہوا ہے، اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے۔ نمبر 3، جب منکرین نے، نبوت کے منکرین نے جب ان کو چیلنج کیا تو اس وقت اللہ نے ظاہر کیا۔ جب یہ تینوں چیزیں پائی گئی تو معلوم ہوا کہ اونٹنی نکلنا، کسی پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، اللہ نے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا چاند کو اشارہ کرنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی خلاف عادت کام ہے، ایسا کوئی کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ چاند اشارہ انگلی سے کیا، ہاتھ پورا ہلاتا رہے، چاند پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ خلاف عادت کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مشرکین مکہ مانتے نہیں تھے، تو نبوت کے دعویٰ کرنے والے شخص کے ہاتھ پر، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ بات ظاہر ہوئی۔ اور کب ظاہر ہوئی؟ جب منکرین نے ان سے مطالبہ کیا تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ تو معجزہ کہتے ہیں اس کام کو جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو، خلاف عادت کام، اور کب ظاہر ہو؟ جب منکرین ان کو چیلنج کرے نبی کو، اور اس طور پر ظاہر ہو کہ منکرین اس معجزے کا مقابلہ
نہ کر سکے، وہ معجزہ ایسا ہو کہ منکرین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے چاند کو اگر وہ اشارہ کرتے رہے تو ان کے اشاروں سے چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، اسی طرح قرآن مجید رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر نازل کیا۔ اب مشرکین نے بہت اس کی مثل صورت لانے کی کوشش کی، اس کے مثل صورتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن کوششوں کے باوجود اس کی مثل لا نہیں سکے، بلکہ ابو جہل نے ایک صورت بنائی سورہ فیل کے مقابلے میں کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل، تمہیں پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی کیا ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم؟ ہاتھی کی بڑی سونڈ ہوتی ہے، بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، چھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ تو جب اس نے یہ صورت پڑھی تو عتبہ شیبہ وغیرہ جو اس کے اپنے دوست تھے انہوں نے کہا لعنت ہو تجھ پر بھی اور تیری صورت پر بھی، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ جو بچے کو بھی معلوم ہے۔ قرآن تو وہ باتیں کرتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے، جس کو لوگ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، تو لانتی ہے اور تیری صورت پر بھی لعنت ہو۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی لیکن اس کی مثل لا نہیں سکے۔ تو معجزہ اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ منکرین اس کی مثل لانے سے کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے۔ جب وہ عاجز ہو جائے تو ان کو خود معلوم ہو جائے گا جب ہم نہیں کر سکتے اور یہ شخص کر سکتا ہے، معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جب اللہ کی مدد ہے تو یہ جو بات کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ جب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نبی ہے تو واقعی اللہ کا نبی ہے، کیونکہ سچا ہے اور سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے یہ نبی ہے۔ اگر رب العالمین معجزے ظاہر نہ کرے تو پھر کسی کی بات کو قبول کرنا انسان پر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ نبی کی نبوت کو ماننا پہلے مستحب ہوتا ہے، لیکن جب نبی معجزہ ظاہر کر دے پھر اس کے بعد فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے معجزوں کے بعد جنہوں نے انکار کیا ان پر عذاب آیا، لیکن نبی علیہ السلام کی امت پر نبی علیہ السلام نے خود عذاب سے کیا کی؟ پناہ مانگی۔ لیکن جن لوگوں نے پھر بھی انکار کیا وہ بھی غرق ہوئے، اور جو کہ جنگ بدر میں ان کا کیا حال ہوا سب کو معلوم ہے۔ تو معجزے کے بعد نبی کی نبوت پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر معجزے ظاہر نہ ہو تو پھر کسی نبی کی نبوت کو ماننا، اس کی بات کو ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور معجزہ اس لیے بھی ظاہر ہوتا ہے، ایک تو اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نبی کی بات مانی جائے، اور دوسرا اس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون بندہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹا جو نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر کبھی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس شخص کے ہاتھ پر کبھی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ معجزہ ہمیشہ اس نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا جو سچا ہے۔ جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پر کبھی معجزہ اس کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن کافر ہے، اس کے ہاتھ میں بھی خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے فرعون، اور رات کو دعا کرتا صبح بارش ہو جاتی، لوگوں سے پہلے کہتا کہ صبح بارش ہوگی، لیکن وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا تھا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ تو علماء نے لکھا جو رب ہونے کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر اس کو نبی مان لیا تو پھر اس کی ہر بات کو مانا جائے گا اور وہ پھر کہے گا کہ رب یہ ہے اور یہ ہے۔ لیکن جو خالق ہونے کا دعویٰ کرے تو ساری مخلوق کو پتہ ہے کہ اس کو دیکھو یہ خود ضرورت مند ہے، یہ کہاں سے خالق ہو گیا۔ لیکن نبی وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس لیے نبی میں اور غیر نبی میں فرق کرنے کے لیے اللہ اس کے ہاتھ پر معجزے ظاہر نہیں کرتا جو جھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو خالق اور مخلوق میں فرق کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو رب کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ میں بھی ظاہر کر دیتا ہے کہ چلو اس کو تھوڑی ڈھیل مل جائے، اس لیے کہ جو عقل رکھتا ہے اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ خالق ہو نہیں سکتا، یہ خود پیدا ہوا ہے تو یہ کہاں سے خالق بن سکتا ہے۔ اس لیے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو، معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی ہے، ایک تو اس کی بات ماننا ضروری ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے، تو اس لیے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ أَيِ الْأَنْبِيَاءَ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ لِلْعَادَاتِ۔ رب العالمین انبیاء پر معجزے ظاہر کرتا ہے، یعنی رب العالمین انبیاء کی تائید کرتا ہے۔ ایدہم ان کی تائید کرتا ہے، کن کی؟ ای الانبیاء، یعنی انبیاء کی تائید کرتے ہیں رب العالمین بالمعجزات، معجزات کے ساتھ۔ معجزات الناقضات، وہ معجزات الناقضات للعادات جو عادتوں کو توڑ دیتی ہے، یعنی عادت کے خلاف ہوتے ہیں وہ کام۔ اب فرماتے
جمع معجزہ کہتے ہیں معجزہ جو ہے یہ معجزے کی جمع ہے، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ وہی امر یظہر بخلاف العادت علی ید مدعی النبوۃ عند تحدی المنکرین علی وجہ یعجز المنکرین عن الاتیان بمثلہ۔ فرماتے معجزہ ایسا امر ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے جو خلاف عادت ہوتا ہے اور نبوت کے دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، جب منکرین ان کو چیلنج کرتے ہیں اس طور پر کہ وہ منکرین کو اس معجزے کی مثل لانے سے وہ معجزہ عاجز کر دیتا ہے۔ ایسا معجزہ ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے کہ منکرین اس سے عاجز آ جاتے ہیں اس کے مثل لانے سے۔ وذالک، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے وذالک لأنہ لولا التأیید بالمعجزۃ لما وجب قبول قولہ، فرماتے اس لیے کہ اگر معجزے سے رب العالمین نبی کی تائید نہ کرے تو نبی کی بات کا ماننا واجب اور ضروری نہیں ہے بغیر معجزے کے۔ ولما بان صادق فی الدعوى الرسالۃ عن الکاذب، اور اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ معجزہ ظاہر نہ ہو تو معلوم نہ ہو کہ نبوت اور رسالت کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، تو سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنے کے لیے جو ہے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں وعند ظہور المعجزات يحصل الجزم بصدقه بطريق جري العادة بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عند عقيب ظهور المعجزة، وإن كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه، وذلك كما ادعى أحد بمحضر من جماعة أنه رسول هذا الملك إليهم ثم قال للملك۔ یہاں سے ایک اور بات کر رہے ہیں، بلکہ دو باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کرتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ جب معجزہ ظاہر ہو جائے نبی کے ہاتھ پر تو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ شخص اللہ کا نبی ہے۔ جب معجزہ کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے، نبوت کے دعوے میں سچا، اللہ کی طرف سے نبی ہے، کیونکہ رب العالمین کی یہ عادت ہے کہ جس کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں، جس کی سچائی کو ظاہر کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر معجزے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو معجزہ ظاہر ہونے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ سچے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے جس کی سچائی بیان کرتے ہیں اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو معجزہ ظاہر ہونے کے بعد بھی یقین نہ آئے۔ کسی نبی نے معجزہ ظاہر کیا، اس کے بعد بھی کسی بندے کو یقین نہ آئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، وہ اس کے بعد بھی اس کو نبی نہیں مانتا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد بعض لوگوں کو علم حاصل نہ ہو، بعض لوگ پھر بھی کہے کہ محمد تو نبی ہونے کا یقین نہیں آتا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ عام طور پر یقین آ جاتا ہے، عام طور پر معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد عام لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یقین نہ آئے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن ممکن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی نہیں آتا، آتا سب کو ہے، لیکن بعض لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ صرف اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر کرتے ہیں، باقی سب کو یقین آ جاتا ہے معجزے کے بعد کہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدھ انسان کو دنیا میں کہیں یقین نہ آئے معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد، لیکن فرماتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ علم یقین تو حاصل ہو گیا، اب اس کو جو یقین نہیں آ رہا یہ اس کے اپنے ذہن میں فرق ہے، اگر نہ اس کا ذہن بھی اگر عام لوگوں کی طرح ہوتا، نارمل ہوتا، تو اس کو بھی باقی لوگوں کی طرح یقین آ جاتا، یہ اس کے اپنے ذہنی فرق ہے۔ مثال کے طور پر مصنف فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بادشاہ کے دربار میں آئے اور کہے کہ لوگوں سے کہے کہ میں اس بادشاہ کا کیا ہوں، قاصد ہوں، اس کا ملازم ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں بادشاہ کو کہوں گا کہ بادشاہ سلامت آپ 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹھے، اور بادشاہ اس کے بعد کہنے پر 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور پھر بیٹھ جائے، تو لازمی بات ہے ہر شخص مان لے گا کہ واقعی بادشاہ کا ملازم ہے، یا بادشاہ اس کی مان رہا ہے، بادشاہ کا قاصد ہے۔ تو بادشاہ نے اس کی بات مانی، اس کی بات کی تصدیق کی، تو معلوم ہوا کہ واقعی بادشاہ کا کیا ہے، ملازم ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو یہ یقین نہ آئے، ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو یہ یقین نہ آئے کہ یہ بادشاہ کا ملازم ہے اس بات سے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کو یقین نہیں آتا یہ اس کے اپنے ذہن کا فرق ہے، اپنے ذہن کا فالٹ ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بادشاہ کا ملازم نہ ہو اور ویسے بادشاہ اٹھے بیٹھ گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن فرماتے امکان سے قطعی علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ہے امکان، ممکن تو ہر چیز ہے،
ممکن تو یہ بھی ہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگاؤں اور آگ مجھے نہ جلائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا، لیکن یقین یہ ہے کہ آگ جلائے گی۔ ایک ہے یقین، ایک ہے امکان۔ تو یقین ہے کہ آگ جلائے گی، امکان یہ ہے کہ آگ نہ بھی جلائے۔ تو امکان سے فرماتے فرق نہیں پڑتا، مسلمان لوگوں کے لیے یقین کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آگ پر چھلانگ لگائے گا اور مر گیا، کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ممکن تھا، میں تو اپنے امکان پر عمل کیا، آگ میں چھلانگ لگائی، ممکن تھا مجھے نہ جلاتا لیکن اب جلا دیا ہے تو میری غلطی تو نہیں ہے، میں تو امکان پر نہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقین کے مطابق عمل کرے گا، امکان پر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا آگ نے، تو اب امکان ہے کہ آگ نہ جلائے، امکان ہے چھری نہ کاٹے، لیکن یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو ہمیں یقین پر عمل ضروری ہے۔ معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، امکان یہ ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، تو امکان پر عمل نہیں ہے ہمارے لیے، ہم یقین پر عمل کریں گے، امکان پر عمل نہیں ہے۔ امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، فرماتے امکان سے یقینی علم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح آگ جلاتی ہے، آگ میں گرمی موجود ہے، یہ یقین ہے، اور یہ امکان ہے کہ آگ نہ جلائے، یہ امکان ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو، آگ میں حرارت نہ ہو۔ تو امکان سے فرماتے ہیں کہ حسی اور یقینی جو علم ہے کہ آگ جلاتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس وجہ سے اس امکان کی وجہ سے یقینی علم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح معجزے سے نبی کی نبوت یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ نبی نہ ہو، لیکن یہ امکان ہے، تو امکان پر عمل نہیں ہے، یقین پر ہم عمل کریں گے، اور یقین کے مطابق عمل ضروری ہے۔ تو امکان سے یقینی علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دو باتیں کی، ایک بات یہ کی کہ معجزے سے نبوت یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے، دوسری بات کہ امکان ہے لیکن امکان سے یقین پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو لوگ اس بات کو لے کر بیٹھ جائے کہ ممکن ہے یار نہ ہو، نبی نہ ہو، اور کل قیامت کے دن کہے کہ ہم نے تو اپنے امکان پر عمل کیا تھا، ہم نے یہ سوچا کہ ممکن ہے کہ نبی نہ ہو، یقینی تو تھا کیونکہ معجزہ ظاہر ہو گیا تھا، لیکن ممکن تھا کہ نہ بھی ہو، تو اس لیے ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ان کو کہا جائے گا کہ نہیں، یقین تھا، آپ نے یقین پر عمل کیوں نہیں کیا؟ امکان تو الگ بات ہے نا، امکان تو یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو جو یقینی چیز ہے پہلے اس پر عمل کرو، اس پر واجب ہے عمل کرنا، امکان یقین کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَعِنْدَ ظُهُورِ الْمُعْجِزَةِ، معجزے کے ظاہر ہونے کے وقت يَحْصَلُ الْجَزْمُ بِصِدْقِهِ، سچائی کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ بطریق جزر العادہ، اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے، پہلے سے جاری ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یخلق العلم بالصدق عقیب ظہور المعجزہ، کہ اللہ تعالیٰ سچائی کا، نبی کے سچے ہونے کا علم دیتے ہیں معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد۔ وَإِنْ كَانَ عَدْمُ خَلْقِ الْعِلْمِ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ سچائی کا، کسی نبی کے سچا ہونے کا یقین نہ ہو کسی کو، یہ بھی ممکن ہے، تو امکان سے تو کوئی فرق نہیں۔ وَذَلِكَ كَمَا ادَّعَا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص دعویٰ کرے بِمَحْضَرٍ مِّن جَمَاعَہ، ایک بہت سارے گروہ، ایک جماعت کے سامنے، كَأَنَّهُ رَسُولُ هَذِهِ الْمَلِكِ إِلَيْهِمْ، کہ وہ اس بادشاہ کا قاصد ہے جو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی وہ یہ کہے لوگوں سے کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور بادشاہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے یہ پیغام دے کر، اور اپنی دلیل کے طور پر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں بادشاہ کو کہتا ہوں، بادشاہ اپنے سلامت اپنی جگہ سے اٹھے بیٹھے 3 مرتبہ، جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی بادشاہ کا قاصد ہے، بادشاہ نے بھیجا ہے، اب اس کے پیغام کو لوگ غور سے سنیں گے۔ تو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں بادشاہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور میرے قاصد ہونے کا دلیل یہ ہے کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، بادشاہ کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو کہتا ہے، ثم قال للملک، پھر بادشاہ کو کہتا ہے، ان كنت صادقا فخالف عادتک، اے بادشاہ سلامت اگر میں سچا ہوں تو آپ اپنے عادت کے خلاف کریں، وقم من مکانک 3 مرات، اور اپنی جگہ سے 3 مرتبہ اٹھے بیٹھے۔ تو ففعل، تو بادشاہ سلامت اسی طرح کرتا ہے۔ تو یحصل للجماعت علم ضروری عادی بصدقه فی مقالته، تو جب بادشاہ 3 مرتبہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تمام جماعت کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنے بات میں سچا ہے، عادت کے مطابق اپنے بات میں سچا ہے۔ اسی طرح جب نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگ اس سے خلاف عادت کام کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی یہ چاند 2 ٹکڑے کرو،
تو نبی کہتے ہیں یا اللہ اپنی عادت کے خلاف کر دے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اللہ خلاف عادت کر دیتے ہیں۔ تو جب خلاف عادت کر دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی ہے۔ اسی طرح جب یہ بندہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی عادت کے خلاف کریں، کیونکہ بادشاہ تو اپنی جگہ سے اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی عادت کے خلاف کریں تاکہ ان کو یقین آ جائے، تو جب وہ عادت کے خلاف کرتا ہے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے۔ اسی طرح معجزہ بھی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْكِذْبُ مُمْكِنًا فِي نَفْسِهِ، اگرچہ جھوٹا ہونا ممکن بھی ہے، اس لیے کہ فإن الامکان الذاتی بمعنى التجویز العقلی لا ينافی حصول العلم القطعی، اس لیے کہ کسی کام کا اپنی ذات میں ممکن ہونا عقلی طور پر یہ یقینی علم کے منافی نہیں ہے، قطعی علم کے منافی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ممکن ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن وہ قطعی علم کے منافی نہیں ہے۔ کما علمنا، جیسے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بأن جبل احد لم ينقلب ذهبا مع امکانه في نفسه، جیسے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ احد پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بن نہیں سکتا، جہاں احد پہاڑ سونے کا نہیں بنا، لیکن اس میں یہ ممکن ہے کہ احد پہاڑ سونے کا بن گیا ہو، ممکن ہے بن گیا ہو یا بن جائے، لیکن یقین تو ہے کہ احد پہاڑ سونے کا نہیں ہے۔ تو اب کوئی شخص کہے کہ احد پہاڑ سونے کا ہے، ہو سکتا ہے بن جائے یا بنا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو ابھی خبر نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے کوئی بندہ کہے کہ احد پہاڑ سونے کا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں، تو ہم اس کی بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک دلیل نہ دے، کیونکہ یقین ہے کہ وہ سونے کا نہیں ہے۔ اب وہ صرف امکانی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ممکن ہے، وہ یہ دلیل دے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، جو بات ممکن ہے وہ ہو سکتی ہے، تو ہم کہیں گے ممکن تو ہے، لیکن جب تک ہوگا نہیں ہم اپنی یقینی علم کی منافی بات نہیں کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں ہے سونے کا، تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ سونے کا ہے تب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ سونے کا ہے، اس لیے کہ یہ امکانی بات ہے، اور امکان پر اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یقین میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اب یقین اور امکان جب مخالف آ جائے تو یقین پر عمل ضروری ہے، اور یقین ہمیں ہے کہ وہ سونے کا نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے سونے کا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ سونے کا تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کے ذات میں یہ امکان ہے کہ بن جائے کبھی، تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امکان سے۔ فقدا ہا ہونا، فرماتے اسی طرح یہاں پر بھی کہ یحصل العلم بصدق بموجب العادت، کہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد نبی کے سچے ہونے کا علم حاصل ہو جاتا ہے رب العالمین کی عادت کے طور پر، اس لیے کہ رب العالمین کی عادت ہے کہ سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ لأن احد طرق العلم، اس لیے کہ معجزہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علوم میں سے ایک علم ہے، علم دینے کے ایک طریقہ ہے۔ رب العالمین جب لوگوں کو علم قطعی دیتے ہیں، کسی بات کا علم کرواتے ہیں تو وہ معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، تو معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ بات سچی کر رہے ہیں۔ کل حص، جیسے کہ بعض چیزوں کو چھونے سے ہمیں علم ہو جاتا ہے، جیسے برف ہے، برف کو چھوئے تو ہمیں علم ہو جاتا ہے ٹھنڈی ہے۔ کوئی چیز دوسری ہے، دیچکی وغیرہ ہے، پلیٹ ہے، اس کو چھونے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے۔ تو اس طرح بعض چیزوں کو چھونے سے ہمیں جس طرح علم ہوتا ہے، اس طرح بعض اوقات معجزے کے ظاہر ہونے سے بھی انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، جو بات نبی کر رہے ہیں، یا یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں جس طرح حس سے، چھونے سے علم ہوتا ہے، اس طرح معجزے سے بھی علم ہوتا ہے۔ وَلَا يَقْدَوْ فِي ذَلِكَ إِمْكَانُ كَوْنِ الْمُعْجَزَةِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَوْنُهَا لا لغرض التصديق أو كونها لتصديق الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات، كما لا يقدر في العلم الضروري الحسي بحرارة النار إمكان عدم الحرارة للنار۔ فرماتے ہیں کہ معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد علم یقینی تو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معجزے میں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کہے یہ بھی امکان ہے کہ معجزہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے جنات کی طرف سے ہو، جنات نے اس سے ہاتھ سے یہ بات ظاہر کر دی ہو، یا معجزہ تصدیق کے لیے نہیں تھا، معجزہ کسی اور کام کے لیے اللہ نے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی جھوٹے کی ہاتھ پر ظاہر کیا ہو کہ اس جھوٹے کی لوگ تصدیق کریں، لوگوں کے امتحان لوں میں، جس طرح دجال کے ہاتھ پر بہت ساری چیزیں ظاہر ہوں گی۔ فرماتے ہیں یہ احتمالات ہے، یہ امکانات ہے، تو ان امکانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ معجزہ واقعی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہے اور یہ بندہ سچا ہے اور اللہ کا نبی ہے۔ تو فرماتے ہیں معجزے میں امکان عقلی تو ہے کہ اللہ کی طرف سے نہ ہو یا کسی اور غرض کے لیے ہو، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ معجزہ عام طور پر جو ہے
وہ نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب تک یقین کے خلاف دوسرا یقین نہ آ جائے تب تک ہم یہی مانیں گے کہ اللہ کے نبی ہے۔ امکانات پر ہم کان نہیں دیں گے، نہ احتمالات کی طرف نہ امکانات کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہ آگ جلاتی ہے، یہ یقین ہے اور یہ امکان ہے کہ آگ نہ جلائے، تو کوئی شخص اس بنا پر آگ میں کودے کہ امکان ہے تو جل کر مر جائے تو وہ خودکشی ہوگی، اس لیے کہ آگ کا جلانا یقینی ہے، آگ کا نہ جلانا امکان ہے۔ تو امکان پر عمل نہیں، یقین پر عمل ضروری ہے۔ اسی طرح معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، یہ یقین ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ کسی جھوٹے کی تصدیق کے لیے